پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما علی موسیٰ گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے. بہت شکریہ گیلانی صاحب وقت نکالنے کا. یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ جو مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا تھا ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. اب یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ شاید بجٹ آنے والا ہے تو پیپلز پارٹی اس بجٹ میں ووٹ نہ دینے کے آپشن پر بھی غور کر رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس طرف جائے گی کہ حکومت کو بجٹ میں ووٹ نہ دیا جائے؟ دیکھیں، یہ تو پارٹی کی عادت فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اس کے اوپر کوئی ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. زرداری صاحب جب لاہور آئے تھے تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ انہوں نے ان کو اظہار کیا اس بات کا کہ ہمیں مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر ہمارے معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا اور پنجاب میں کافی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پنجاب کی پارٹی کو، لیکن حکومت کے ساتھ ہم نے رہنا ہے. ہم نے حکومت کو جو سپورٹ ہے وہ جاری رکھنی ہے. لیکن اس کے اوپر ابھی حتمی فیصلہ جو پارٹی کی سی میٹنگ ہوگی اس پہ دوبارہ بھی ریز کیا جائے گا اور ہوگا. تب تک تو ہم اس پر کوئی بات نہیں کر سکتے. لیکن گیلانی صاحب، یہ جو پنجاب کے اندر آپ کے تحفظات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر اسپیس وزیر اعلیٰ صاحبہ کی طرف سے نہیں دیا جا رہا؟ وہاں پر کوئی ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں یا وہاں پر خاص طور پر پیپلز پارٹی کو ایشوز کن نکات پر ہیں اور کہاں کہاں پیش آ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پر ڈیولپمنٹ کا ایشو ہو وہاں پر ڈیولپمنٹ میں ہمارے ساتھ ٹھیک ہے. مشاورت کی جائے. جیسے کہ میجر پروجیکٹس یہ لانچ کر رہے ہیں تو اس میں ہماری انپٹ ہونی چاہیے. جو کہ ہماری تجاویز ہے اس کو بھی میجر، ایک تو جو چھوٹے موٹے فنڈ ہیں وہ تو مل ہی رہے ہیں، جیسے ایم این ایز کو اور ایم پی ایس کو ملتے ہیں فنڈ، وہ تو فنڈ سب کو ایک برابر یکساں مل رہے ہیں. لیکن جو مین ایشو ہے، جو میجر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں جیسے کہ اے ڈی پی کی اسکیمز ہوں، اس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مشاورت کی جائے. اور جو بڑے اضلاع ہیں اس کے اندر، جیسے خاص طور پر ساؤتھ کے اندر جو اضلاع ہیں، ساؤتھ کے اندر جو معاملات ہیں، چاہے وہ کیڈٹ کالج کا معاملہ پھنسا ہوا ہے جس کو ہم جو گیلانی صاحب کے دور سے چل رہا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر فنڈنگ ہونی چاہیے. لیکن گیلانی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جو جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے ایک نیریٹو تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجیحات میں بھی شامل تھا. ماضی میں اس پر گفتگو بھی ہوتی رہی ہے. اب اگر ہم بات کریں تو آپ وفاقی حکومت کے اتحادی ہیں، چیئرمین سینٹ آپ کے ہیں، صدر مملکت آپ کے ہیں، گورنرز آپ کے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنوبی پنجاب کے حوالے سے پہلے پیپلز پارٹی کا موقف تھا، اب پیپلز پارٹی اس پر کوئی کام کر رہی ہے یا کرے گی؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں. یہاں پر جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ صدر مملکت آپ کے ہیں، چیئرمین سینٹ آپ کے پاس ہے، گورنرز آپ کے پاس ہیں، تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ان کا ایڈمنسٹریٹو رول نہیں ہوتا ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے اور اس کے اندر جو ایڈمنسٹریشن کا ایشو ہے، ایڈمنسٹریٹو پاور ان کے پاس نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو یہاں پر یہ دو چیزیں میں کلیئر کرتا جاؤں. جہاں پر پیپلز پارٹی ان رول کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتی ہے وہ کرتی جا رہی ہے. جنوبی پنجاب صوبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بڑا اہم ہے اور اس کی آواز ہم نے جنوبی پنجاب سے بھی اٹھائی ہے. اور میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی دلانا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اپنے اس موقف سے نہیں ہٹے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو صوبے ہیں، اب حکومت کو اور جتنے بھی اس ملک کے اندر جو لوگ جن کی سوچ اس ملک کے اندر بہتری کے لیے ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب ایک اتنا بڑا صوبہ ہے، اس کو آپ رن نہیں کر سکتے ایک ہی یونٹ کے ساتھ. تو مجھے ان کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پنجاب کے اندر جنوبی پنجاب صوبے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ جو اگر پی ٹی آئی کی بات کریں سر، وہ تو حکومت کے خلاف گیلانی صاحب آنے والے دنوں میں تحریک چلانے جا رہے ہیں. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ مذاکرات ہوئے تھے، مولانا صاحب کو ابھی بھی وہ انگیج کر رہے ہیں. اب خان صاحب کی طرف سے پہلے خطوط لکھے گئے، اب ٹائم میگزین میں آرٹیکل بھی لکھا ہے انہوں نے کہ وہ امریکہ کو اور عالمی برادری کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ نوٹس لیں ان چیزوں کا. آپ سمجھتے ہیں کہ ان خطوط کا، ان آرٹیکلز کا کوئی اثر پڑے گا، کوئی دباؤ آئے گا پاکستان کے اوپر؟ دیکھیں، ڈپلومیٹکلی ظاہری بات ہے ہر ملک بیان دے گا، دیتا بھی رہتا ہے، لیکن اس کی کوئی اتنی ویلیو اب نہیں رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک اب ٹو ایچ اٹس اون ہے. اب ہر ملک جو ہے وہ اپنی اس کی اپنی پالیسی ہے، اس کی اپنی ساورینٹی ہے. اور ہم بالکل بھی امریکہ کو
ایبسولوٹلی نو ہی کہیں گے. جو بھی وہ اگر ہمیں کوئی ہدایت دے گا, پہلے تو عمران خان صاحب امریکہ کو جو خط لکھ رہے ہیں, پہلے تو وہ یہ کہیں کہ جو میں نے سائفر کا خط لکھا تھا وہ جھوٹ تھا, اور وہ میں نے ایک صرف سیاسی ڈرامہ کیا تھا اور سیاسی ڈھونگ کیا تھا کہ جی عدم اعتماد کو بچانے کے لیے. سب سے پہلے تو وہ یہ بات کریں, سب سے پہلے تو امریکہ کی وہ یہ انویسٹیگیشن کریں, امریکہ خان صاحب سے یہ سوال کرے کہ جو آپ نے ہمارے پر یہ الزام لگایا تھا کہ ہم نے جنرل باجوہ کو کہہ کے اور یہ اپوزیشن کو کہہ کر جو آپ پر عدم اعتماد کروایا ہے, پہلے تو آپ اس کی صفائی دیں, اس کے بعد آگے چلیں گے. کیونکہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے اس ملک کے اندر انڈیکس گرا ہے, تو پھر سب سے پہلے ڈیموکریسی جو گر رہی ہے اس ملک میں, وہ اکارڈنگ ٹو خان صاحب تو اس وجہ سے گری تھی کہ ان کو نکالا گیا تھا, اور اس ٹائم باجوہ صاحب نے پلے کیا تھا امریکہ کے کہنے پر, تو امریکہ ذمہ وار ہوا پاکستان کو میں ڈیموکریسی کو ڈی ریل کرنے کے لیے. تو انہوں نے تو ڈائریکٹ الزام امریکہ پہ لگایا تھا, اور آج اسی امریکہ کے پاس یہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ اس بیان کو اپنے آپ سے کلیئر کریں کہ یہ بتائیں کہ وہ جو چیز تھی وہ کیا ہوا تھا, وہ صرف اس سے پہلے ریٹریکٹ کریں, اس کے بعد ٹائمز میگزین میں آرٹیکل لکھیں اور ایک جو ہے وہ معافی نامہ امریکہ کو بھیجیں. امریکہ ان کو معاف کر دے تو کر دے, پاکستان تو اپنے قانون کے تحت ان کے ساتھ کارروائی کرے گا. نہیں لیکن چلیں ان کی بات تو اپنی جگہ, لیکن آپ کے مطابق پاکستان میں جمہوریت کے کمزور ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ جو حالیہ رپورٹ ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پاکستان میں جمہوریت کمزور ہونے کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمیشہ جمہوریت جب بھی کمزور ہوئی ہے, کیونکہ ہم نے اپنی داڑھی جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں دے دی ہے ہمیشہ سے. ہمیں وہ نہیں دینی چاہیے تھی. خان صاحب کے ٹائم سے 2017-16 سے یہ کام شروع ہوا, اور تب سے پاکستان کی ڈیموکریسی جو ہے اس کے اندر مداخلت ہونی شروع ہوئی. خان صاحب نے اس کا وہ ایک مین مہرہ بنے, اور انہوں نے یہ سارا معاملہ چلایا, اور وہاں سے یہ بات شروع ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز, خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پولیٹیکل فورسز سے بات نہیں کرنی, میں نے کسی اور سے بات کرنی ہے, تو پھر جمہوریت کیسے مضبوط ہوئے گی؟ جب تک کہ جمہوری لوگ آپس میں بیٹھ کے نہیں فیصلہ نہیں کریں گے گیلانی تب صاحب تک آپ جمہوریت کیسے سمجھتے ہیں کہ مستقبل ہوگا؟ اب گاڑی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے؟ ہماری داڑھی تو ہمارے ہاتھ میں ہے, پر جن کی نہیں ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ پولیٹیکل فیصلے ٹیبل پہ بیٹھ کے خود کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چاہے وہ فوج ہے وہ بھی یہ نہیں چاہتی کہ اس کو بیچ میں گھسیٹا جائے, وہ یہ چاہتی ہے کہ پولیٹیکل فیصلے اگر یہ خود ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے. یہ بات میں آپ کو بڑے وثوق ٹھیک سے ہے, بتا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, لیکن اب بھی اگر یہ کابینہ میں توسیع کا اگر فیصلہ دیکھیں, گیلانی صاحب چلیں وہ تو پرائم منسٹر صاحب کا استحقاق ہے کہ وہ کس کو شامل کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے, لیکن ماضی میں تو آپ پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, ان کے تو پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے بڑے تحفظات رہے ہیں. اب بطور اتحادی جماعت آپ کو کوئی حیرانگی ہے کہ خٹک صاحب کو ایڈوائزر بنایا گیا ہے؟ دیکھیں وہ مسلم لیگ نواز جانے, ان کا کام جانے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خٹک صاحب کو ڈالا ہے یا باپ پارٹی سے انہوں نے اتحادیوں کو شامل کیا ہے, یا ایم کیو ایم سے مصطفیٰ کمال کو شامل کیا ہے, تو اس میں وہ بنسبت زیادہ بہتر ہے. لیکن جو انہوں نے اپنی پارٹی کے سٹالورٹس کو ڈالا ہے بیچ میں, میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 لوگوں کا اضافہ کرتے جو مجبوری تھی, لیکن اس سے تاکہ پرائم منسٹر صاحب بہت محنت کرتے ہیں, لیکن ہمیں ایسی کابینہ کو بڑھانے کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایز ایلائز. تو اس میں ان کو سوچنا چاہیے تھا, لیکن ان کی اپنی مرضی ہے, یہ جنگل کے بادشاہ ہیں, انڈے دے بچے دے. اچھا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے؟ کیونکہ اس دن بھی نوید قمر صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم اتنی کابینہ میں ہم نے کہا تھا کہ توسیع کریں, لیکن اتنا نہیں کہا تھا کہ آپ اتنے تعداد میں جو ہے وہ وزراء کو کابینہ میں شامل کریں. دیکھیں یہ ہم نے ہمارے اوپر آئی ایم ایف کا, ہمارے اوپر اور لوگوں کو جواب دے ہم دیتے ہیں, ہم عوام کے آگے کھڑے ہوتے ہیں, انہیں کہتے ہیں کہ ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, تو ساتھ اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو اس کے بعد عوام کا اعتماد ہی کو ٹھیس پہنچاتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے ہیں یا جو معیشت ہے اس پر بھی کوئی اثر پڑے گا؟ سر ایک طرف آپ وزارتیں ختم کر رہے ہیں, آپ کفایت شعاری کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف اتنی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. گورنمنٹ سپینڈنگ کٹ کرنی چاہیے نا, گورنمنٹ سپینڈنگ کٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, ساتھ اگر ہم
وزراء کو کی کابینہ کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں تو لامالا چلو اتنا زیادہ فرق نہ بھی پڑتا ہو پر تھوڑا بہت فرق تو پڑتا ہے. ہمیں جتنی بچت کرنی چاہیے، جتنی بچت ہو سکے اتنی کرنی چاہیے.